نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں اور ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے جس میں صاحب پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق کن حالات میں نماز قصر کر سکتے ہیں؟ کیا احادیث میں بھی انہی کا ذکر ہے یا ان کے علاوہ اور حالات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہاں نماز قصر کر سکتے ہیں؟ سورہ نساء میں نماز کی قصر کا جو حکم ہے اس کو پڑھتے ہوئے نا آدمی کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا. پرانی بات ہے، لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر کسی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں اگر تم نماز میں کچھ قصر کر دو. اس سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو جان ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اللہ نے جو اجازت دی ہے نا قصر کی وہ ہے جب خطرہ کافر ہوں سامنے، ڈر ہو کہ وہ حملہ نہ کر دیں تو اس وقت کا قصر کرو. یہ امن میں یا سفر میں جو آپ لوگ کرتے ہیں یہ کوئی شاید منکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیثوں میں جو آتا ہے یہ کوئی نہیں، قرآن کے خلاف ہے. اس کے حل کرنے کی لوگوں نے بہت سی کوششیں کی مگر صحیح بات یہ قرآن میں جس قصر کا ذکر ہے نا وہ یہ قصر نہیں جو رکعتوں کو کم کرنا، جو 4 کی بجائے 2 پڑھتے ہیں نا اس کی بات نہیں. وہاں جس قصر کا ذکر ہے وہ نماز کو مختصر کر رہا کہ لمبی صورتیں نہ پڑھو، لمبے رکوع سجدے نہ کرو، دشمن سامنے نہ ہو سکتا کہ وطن میں ہو پڑھنی پڑے وہ قصر اور ہے کہ کمی کر لو نا. نماز لمبی چوڑی جو امن کی حالت میں ہم پڑھتے ہیں لمبی صورتیں وغیرہ، اس کو اگر چھوڑ کر چھوٹی بھی پڑھ لو تو ٹھیک ہے. قرآن نے صرف اس کی بات کہی کہ نماز اگر مختصر پڑھو، رکعتوں کی بات نہیں. رکعتوں میں جو کمی ہے نا کہ 4 کی بجائے 2، یہ سنت سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ سفر میں جب ہوتے تھے اس وقت 4 رکعت کی نماز جو ہے نا ظہر اثر عشاء یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. نماز میں جو ہے نا رکعتوں کی کمی والا قصر ہے یہ سنت میں ہے. قرآن میں جس قصر کا ذکر ہے باقی ٹھیک ہے، وہ کافروں کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ اس وقت کی بات ہے کہ اگر خطرہ ہو تو پھر وطن میں ہو یا سفر میں ہو چھوٹی سی نماز پڑھ لو نا، چھوٹی چھوٹی صورتیں اور رکوع سجدے میں سبحان ربی العظیم ایک بار ہی. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر سبحان اللہ ہی آپ کریں، ایک طرف تو لمبی نماز بھی ہے جو آپ نے سنی کہ اگر زیادہ پڑھنی چاہے نا تو لوگ کہتے ہیں ہم اندازہ کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سجدے میں 10 مرتبہ پڑھتے ہوں گے سبحان، اندازہ تھا لوگ 10 مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم. مگر جو اجازت ہے اسے اگر آپ چک گئے نا ہوتا نا کام کاج ہوتا پریشانی چھوڑنی نہیں، نماز چکو ٹک کر سبحان اللہ کھڑے ہو سجدے میں سبحان اللہ، اتنا ہی آپ نے کہہ دیا نا گزارا. اس کے آگے سبحان ربی العظیم اس سے اعلیٰ سبحان ربی العلیٰ اگلا درجہ، اور آگے اگر سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ اس سے اگلی ڈگری. یہ پھر آگے سے آگے مرتبے ہیں مگر گزارا سبحان اللہ سے. اس کا قرآن نے کہا کہ اگر دشمنوں کا خطرہ ہو نا یا سب اس وقت اگر کمی کرنی پڑے چھوٹی سی نماز پڑھنی پڑے تو پڑھ لو. جی ایک صاحب پوچھتے ہیں رہ گئی بات تو اس کو واضح کر جو نماز کی رکھنے کام کرنے والی نے یہ سنت میں آتی ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں اسلام میں وراثت میں پوتے کا حق کیوں نہیں رکھا گیا؟ یتیم ہونے کی صورت میں اس کا حق زیادہ بنتا ہے. ایک مسجد میں ہم نے یہی سوال ایک مولانا صاحب کو کیا تو معاملہ جھگڑے تک جا پہنچا. اس الجھن کا میں بہت شکار ہوں، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں. الجھن تو ہے باقی، کیونکہ ایک طرف یہ ہے کہ ہم یتیم بھی لوگ ساتھ لگا لیتے ہیں نا خواہ مخواہ مسئلے کو ذرا نا جذباتی بنانے کے لیے. حالانکہ کوئی ٹھیکہ کہ یتیم ضرور ہو، بچہ ہو سکتا ہے شادی شدہ ہو بیٹوں پوتوں والا، یتیم لگاتے ہیں ساتھ تاکہ مسئلے کو بدنام کرے یتیم پوتا. تو یتیم کہنے کی ضرورت نہیں. اور ساتھ ہی یہ بات ہے کہ یتیم نواسے کی بات نہیں کرتے. اگر ماں مر گئی نا اس کی تو نواسے کو اگر دینا چاہے تو ماں کو ہی نہیں دیتے یہ لوگ، بیٹیوں کو نواسوں کو کیا دیں گے. تو یہ نہ ہمدردی ہے یتیموں سے کچھ نہیں، ہندو رواج کے ٹھبان ہے. اسلام نے اصل میں جو بات کہی نا وہ یہ ہے کہ اگر یتیم رہ گئے ہیں، خواہ دادے نے جائیداد چھوڑی یا نہیں، اور لوگ بھی یتیم ہو سکتے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں، ان کے لیے جو علیحدہ فنڈ ہے نا کہ زکوٰۃ کا نظام ساتھ ہو. یہ وراثت کا چلا دیا، دوسری طرف کوئی نہیں، نہ کوئی زکوٰۃ فنڈ ہے نہ کوئی خمس ہے. اگر بیت المال ہو تو کسی یتیم کو یا یتیم نہیں بھی دوسرے آدمی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے.
اگر وہ برا حال ہوگا اس کا حکومت ذمہ دار، امن سے رہے گا، کوئی پریشانی نہیں پیدا۔ مسئلہ جو ہے نا وہ حق کا یہ ہے کہ جو قریبی ہے نا، جو آدمی فوت ہوا نا، رشتے میں اس کا قریبی موجود ہے نا، مثلا میرے بیٹے میرے سب سے قریب ہے، پوتوں کی باری بعد میں وہ دوسری صاحب ہے، کسی پوتے کا کوئی حق نہیں اگر میرے بیٹوں میں سے ایک بھی نہ، پہلی لائن ختم ہوگی، پوتوں کی باری آئے گی، پھر پوتے برابر، یہ نہیں کہ یتیم کا زیادہ دوسرے پوتوں کا کم، پھر پوتے ہی گنے جائیں گے، بیٹے ختم ہو گئے، پوتے سارے کسی کے 5 ہیں کسی کے نہیں، سب کو اکٹھا گن کر تقسیم کر لیا جائے۔ اقرب کا قانون جو ہے نا کہ جو سب سے قریبی ہے پہلے حق اس کا، ورنہ 8-10 پوچھتے ہوں گی کہاں تک وراثت رہ جائے گی۔ باقی جو غریب مسکین ان کا حل ہے کہ ان کو حکومت جو ہے نا ضمانت دے کہ کوئی اس ملک میں بھوکا نہیں رہے گا۔ ذیشان اکبر صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ جمعہ کی پابندی بہت کرتے ہیں، بلکہ اس کے متعلق ایک روایت بھی بتاتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے نہیں پڑھتا وہ منافق ہو جاتا ہے، تو لیکن وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کا اتنا شدید اہتمام اور نماز کا کوئی اہتمام نہیں، کیا ایسی صورت میں ان کا جمعہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کوئی جمعہ تو 7 دن کے بعد ہو رہے، سمجھ لیں چلو مسلمانوں کی چھٹی کا دن ہے، یہ کوئی نہیں بات۔ 5 وقت کی نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیوں نہیں پڑھ، جو نہیں پڑھتا کیا فائدہ ہے نمازوں کا، عید پڑھ یا جمعہ پڑھ، 5 وقت کی نماز پہلے پڑھ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پانی کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی روایت بھی بتائی تھی، وہ مجھے بخاری میں مل گئی، لیکن مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کھڑا ہو کر نہ پیے، اور جو آدمی بھول کر پی لے تو وہ کہہ کر ڈالے، تو یہ دونوں تضاد رفع کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت جو ہے وہ آپ نے پڑھی نا بخاری میں، اس میں یہی کہ انہوں نے جب دیکھا نا کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جان، پھر انہوں نے مسجد میں منگوایا، کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا میں نے اسی لیے کیا کہ پتہ چلا لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ نے اسی طرح پیا۔ اور متا امام مالک میں حضرت ابوبکر عمر جتنے چوٹی کے لوگ ہیں نا سب کی باب ہے کہ سب نے کھڑے ہو کر پیا، اس لیے کھڑے ہو کر پانی پینا بالکل جائز ہے۔ باقی اگر بیٹھ کر کوئی سکون سے پیتا بسم اللہ اچھی بات ہے، آرام سے پی لے، مگر ہے جائز، جو ہے نا کہہ کر لے۔ اس میں عمر بن حمزہ ایک راوی، اس کو سب مانتے ہیں کہ ضعیف آدمی ہے، اس لیے کہہ شاہ کی باتیں کوئی نہیں۔ امام مسلم بھی جب لکھتے ہیں نا پہلے جن حدیثوں سے استدلال کرے وہ قوی ہوتی ہیں اصول، پھر مطابقت تائید کے لیے ان میں کمزور بھی درج کر دیتے، تو یہ کمزور ہے کیا شاہ کرنا، کوئی نہیں روایت کی۔ حسنات محمود اٹلی سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، ایک سوال یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہے کہ مسلم نام وغیرہ میں ایک آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بلا بھی پانی پیے، اسی پیالے میں تم پیے اور اسی میں بلا، تو لوگوں نے کہا نہیں کہ فرمایا تمہیں اگر پتا ہو کہ تمہارے ساتھ کون اس وقت پی رہا، بلے سے برا شیطان پی رہا کھڑے ہو کر، یہ بھی کمزور بات ہے، یہ نہیں پکی باتیں، پینا کھڑے ہو کر جائز، بیٹھ کر جاتا بیٹھ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں نے ایک خطبے میں آپ کے سنا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ رفع دین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، جبکہ اکثر روایات میں نے دیکھا ہے کہ رفع دین کا ہی حکم ہے۔ ابو داؤد والی روایت میں نے دیکھی ہے، مجھے تو علماء نے کہا وہ ضعیف ہے اور رفع دین کے بغیر نماز ہوتی نہیں، برائے مہربانی اس اشکال کو دور فرمائیں۔ میں جو یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی صرف ان کا مخالف ہوں، باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ زیادہ حدیثوں میں حضور کے کرنے کا ذکر ہے، بالکل پکی ہیں قوی ہیں، اس لیے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والی بات نا کہ جو رفع دین کرتا اس کی نماز بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے وہ بھی، مگر جو والذی یرفع حب الی، جو رفع دین کرتا نا وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ اچھا ہے، لأن احادیث رفع اکثر بات، کیونکہ رفع دین کی حدیثیں گنتی میں بھی زیادہ ہیں اور پکی بھی زیادہ، مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نماز نہیں اور ٹھیک نہیں، کیونکہ رسول اللہ سے اگر کوئی ہم تک پہنچتے پہنچتے تھوڑی بہت کمزوری ہے، صحابہ کرام کا سب مانتے کہ ان میں سے کئی نہیں کرتے، یہ نہ کہا کہ نماز نہیں، نماز کیوں نہیں؟ ہاں جی ایک صاحب یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں میرے بھائی، آپ نے شاید سنا قریب مسلمان پہلی مرتبہ بھی نہیں کرتے، ان کی حکومتیں ہیں، قاضی ہیں، عالم ہیں، حکمران، یہ مسجد نعمان جو ہے نا ان اسٹیٹس کے جو حکمران ہیں اور جو قاضی ہیں سارے علماء، یہ آبادی ہیں، وہ ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے،
وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہوتے تھے سارے کام، جیسے حنفی کہتے ہیں نا پہلے تھا فجر ختم، وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی جو پہلی مرتبہ یہ بھی پہلے تھا، بند ہے، کیوں کرتے ہو ہاتھ اٹھاتے؟ وضو کر کے آؤ، سیدھے کھڑے ہو، ہاتھ نٹکتے ہو، منہ سے کہو اللہ، آبازی کرو، بڑی ان کی تفسیریں ہیں حدیث کی کتاب عالم. تو یہ فتوے نہیں دینے چاہیے، نماز نہیں یہ کہا کریں کہ یہ زیادہ اچھا بہتر ٹھیک. ایک صاحب آدم صاحب پوچھتے ہیں یو کے سے کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے آپ کہ قرآن کریم فرقان حمید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی الگ سے بھی تھا یا یہی قرآن کریم تھا؟ اکثر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ الگ قرآن کریم بھی تھا. جب شیعہ حضرات سے بھی پھر بات ہوتی نا، قابو آتے ہیں کہ اگر قرآن مجید تھا تو علی نے پھر وہ کیوں نہیں اس کو پھیلایا، امت کو کیوں نہیں دیا، امام مہدی نے سنبھال کر غار میں رکھا، لے کر آئیں گے. اس وقت تک جو امت غلط قرآن استعمال کری، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ علی اور سارے امام ہی مجرم ہیں جنہوں نے قرآن نہیں شائع کیا. لوگ مانتے یا نہ مانتے وہ چھاپ دیتے اس کو، پھر کیا دیتے ہیں نہیں وہ قرآن یہی تھا، ترتیب نزول کے مطابق تھا کہ یہ پہلے اتری ہے، یہ بعد میں. تاریخ کے لحاظ سے نا اس طرح مرتبہ عبارت اتنی تھی، مگر یہ بھی بات غلط، کوئی ایسا قرآن نہیں تھا، یہی قرآن ہے. اور جو سنی کہے شیعہ کہے اس کے منہ پر تھوک. سنی بھی کہتے ہیں کہ بکری کھا گئی، شیعوں کو نہ صرف بدنام کرو. رات ہی لوگ میرے گرد ہوئے تھے کہ وہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی تھی ایسے. اب یہ ابن ماجہ میں جو 6ویں کتاب ہے ہماری سنیوں کی، اس میں کہ 2 آیتیں تھی قرآن میں، آیت الرجم کہ شادی شدہ کو سنسار کرو اگر وہ زنا کرے. اب موجودہ قرآن میں نہیں. اور اسی طرح تھی کہ زیادہ عمر کا آدمی بھی اگر دودھ پی لے، 2 سال کا تو آتا نا، بڑا آدمی بھی کسی عورت کا دودھ پی لے، اس نے نچوڑ کر دے دیا تو پی لیا تو وہ بھی بیٹا بن جاتا. اصل مسئلہ تو 2 سال تک کی ہے. مگر رائے کبیر کا کہتے ہیں یہ 2 آیتیں اتری تھیں، لکھی ہوئی حضور کی چارپائی کے نیچے تھیں، ہم آپ کے کفن دفن لگ گئے، گھر کی پالتو بکری آئی کھا گئی. اب شیعوں کو کیا کہیں، سنیوں ان باتوں کو مانیں، ہم قرآن شریف کو مشکوک کریں؟ پھٹکار ہے ان لوگوں کے منہ پر جو قرآن میں شک ڈالتے. 1000 آدمی بکے کہ قرآن میں یہ تھا یہ تھا، یہ کیا اس کی بات کو کہنا، وہ اپنے گھر کی اندر کی باتیں بیٹھا کر رہا. 1400 سال سے مشرق سے مغرب تک سب مسلمانوں کے پاس یہی قرآن، ہر مسجد میں ہے، ہر تفسیر میں ہے. شیعوں نے بھی اسی کی تفسیریں لکھی تھی. باتیں کرنے کا کیا کہ ہوتا تھا کچھ اور، کہیں نہیں کوئی قرآن، یہی قرآن بالکل بسم اللہ سے شروع ہو گیا. اب میں نے جب حدیث سنائی نا، بڑے پھر لوگ پریشان کہ یہ مسلم کہتے ہو تم. اس مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جب گورنر تھے بصرہ کے، 300 قاری اکٹھا کیا انہوں نے قرآن کا، اور کہا کہ قاریوں قرآن پڑھتے رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں. ہم 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے جن میں سے ایک سورت توبہ کے برابر لمبی تھی، اتنی لمبی بھول گئے، اس میں سے صرف یہ آیتیں یاد ہیں. اور ایک سورت جو تھی وہ سورت سبح للہ یسبح ان کے برابر تھی، اس میں سے بھی صرف 2 آیتیں یاد رہیں گی، باقی گم ہو گئی. اگر وہ آیتیں نہ بیان کرتے، ہم پر احسان کرتے، تو ہم کہتے چلو ابو موسیٰ کو یاد نہیں، باقی لوگوں کو یاد ہوں. غضب کیا کہ انہوں نے آیتیں بتا دی کہ یہ آیتیں صرف رہ گئیں، وہ آیتیں نہیں اس قرآن میں. اس لیے شیعوں کو کیا روتے، سنیوں کے پاس کیا، یہ سب گروہ قرآن کے دشمن ہیں. بالکل صاف بات ہے، انہوں نے قرآن کو بیوقار کر دیا. کافروں کو موقع مل گیا کہ قرآن مجید میں تبدیلی ہوگی، سب روایتوں کو آگ لگا دو، بالکل پھینک دو ان کو، کوئی بھی لکھے. یہ حجروں میں بیٹھے میں نے قرآن سے سنا، اس کو مانے. مشرق سے مغرب سب مسلمان لیا ہے. جیسے کوئی آدمی ہمالیات سے ٹکر رہے نا پہاڑ سے، سر پھوڑے گا اپنا. اتنی بڑی متواتر بات جو ساری امت لی آتی، پھر کہ اتنے قرآن ایک ہی. تو یہ روایتیں بنانے والے جو نا، میں نے کوئی اعتبار نہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ سکہ معتبر ہے. اللہ جانتا ہے ان میں سے کتنے کافر سے اندر سے عالم بنے ہوئے تھے، واز کرتے تھے. ایسے ایسے عالموں کا ذکر آتا، خدا پناہ دے، جو رات کو تہجد میں روتے تھے اور آنسو گرتے تھے مسلح پر، صبح بیٹھ کر جھوٹی حدیثیں سناتے تھے. کوئی حدیث نہیں سے ان کے پاس گھٹتے تھے. وہ تو بہت پکڑے گئے، باقی کئی چھپے بھی رہ گئے. اس لیے پرویزی بھی بے ایمان ہے جو کہتے ہیں ساری حدیث کو دریا برد کرو، پھر حضور کا کیا ہمارے پاس رہ جائے گا. اور یہ بھی جو کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ فلاں راوی کہتا، یہ بھی دین کے دشمن. ایسی باتیں چھوڑ دو. قرآن کو جو چیز نقصان پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ پر دبا ہے، رسول اللہ پر داغ ہے، سب بکواس. ہم نے ان باتوں کو مان رہے، یہ طے شدہ باتیں. متواتر کا مقابلہ ایسی خبریں جو ہے نا ایک آدھ آدمی کی یہ نہیں کر سکتی. ایک مشرق مغرب میں چلی آ رہی بات.
ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت اب عمر رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگا دیا بخاری شریف میں دوسرے کہ انہوں نے کہا قرآن کی ہے قید اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ عمر نے زیادتی کر دی قرآن میں تو میں نے یہ لکھ دینی تھی کہ شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو سنسار کرو. بھئی ہے سے قرآن کی لکھ دو، لوگوں نے کیوں کہنا اور اگر نہیں تو آپ نے خواہ لکھنی. کیسی باتیں گھڑی ہیں بے تکی کہ عمر جیسا آدمی کہتا کہ ڈر نہ ہوتا تو میں یہ لکھ دیتا. عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ڈر تھا؟ کچھ نہیں. یہ سب راویوں کی من گھڑتن مجھ پر 28 کی بجائے 200 مولوی فتح لگائے نا. قرآن کو جو شاید بدنام کرے اللہ کو کرے رسول، بالکل بکواس، ہم نہیں اس کو مانے. جی ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ٹکنے کے نیچے سے کپڑا لٹکانے کی سخت وعید ہے اور بتایا گیا ہے یہ تکبر کی علامت ہے. پوچھنا یہ ہے جو لوگ شلوار اوپر کر کے تکبر سے سینہ نکال کے چلتے ہیں اور لوگوں سے بھی دل میں تکبر لیے ملتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تکبر سے اگر انہوں نے چادر اوپر کر لی مگر تکبر اکڑے ہوئے ہیں، دل میں بھی غرور ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتے اپنے آپ کو آسمان کی مخلوق، تو لعنت ہے ان پر. تکبر تو ان کے اندر گھسا ہوا ہے، چادر سے کیا فرق. مگر اس سے یہ بھی نہیں نکلتا کہ اگر تکبر نہیں تو پھر نیچے کر لو. ویسے جتنی حدیثوں میں آپ نے برا کہا نا شلوار یا پاجامے کو نیچے، اس میں لفظ ہے کہ جو تکبر سے ایسا کرے. اگر تکبر نہیں نا ویسے کہ انہیں لمبی کی اس کو نہیں کہنا چاہیے حرام وغیرہ نہ کو گناہ، بہتر ہے کہ اوپر کرے. مگر لفظ جو ہے خیال کے اس کو کدھر کرے کہ تکبر سے اگر نیچے کرے گا پھر مجرم. اگر تکبر نہیں اس کے ذہن میں ویسے ہی سمجھا لوگ کہیں گے یار یہ کیا فقیر درویش سا بنا پھر رہا ہے اتنے اوپر کیا، تو کوئی بات نہیں. یہ ساری حدیثیں اعلیٰ حضرت نے مولانا رضا خان نے ایک رسالے میں اکٹھی کر دی. انہوں نے کہا دیکھ لو یار ہم اب جو تکبر کے بغیر کرتے ہیں مکروہ تنزیہی ہی کہیں گے کہ اچھا تھا اس سے بچے، مگر ان کو نہیں ایسا کہہ سکتے کہ حرام ہے. جب آپ نے خود شرط لگائی کہ تکبر سے اگر کرے گا پھر وہ رسالہ بھی پڑھنا چاہیے. سب حدیثیں اس بارے میں انہوں نے اکٹھی کر. صحیح. ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ پیتل کی انگوٹھی یا پھر جعلی قسم کا سونا اس کی انگوٹھی پہن کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک مولانا صاحب نے کہا کہ بالکل ایسا کرنا درست نہیں ہے. آپ فرمائیے کہ یہ درست ہے یا نہیں؟ جعلی سونے وغیرہ کی بات تو کوئی نہیں، کون اصلی سونے کی خریدتا، پھر اتنے پیسے ہی نہیں لوگوں کے پاس. وہ پیتل وغیرہ کے زیادہ لوگ تھے نا بت پرست لوگ، انہوں نے سب یہ پیتل وغیرہ ہندو لوگ پیتل کے برتن اور پیتل کے چڑھاوے مندروں پہ چڑھاتے، اس لیے منع کیا گیا کہ پیتل کی انگوٹھیاں بت پرستوں کی رحمت. مگر اب نہ یہاں ہندو ہیں نہ اس لحاظ سے کوئی پہنتا ہندوؤں کی مشابت سے. مسئلہ بدل جاتا ہے نا اگر کوئی وہ قوم ختم ہو جائے جس کی وجہ سے مسئلہ کہ فلاں کی نقل نہ کرو. ہمیں حکم تھا کہ عاشورہ کا روزہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھو کیونکہ ایک دن کا روزہ صرف یہودی رکھتے ہیں. اب یہودی کہاں رکھتے ہیں نہ وہ اپنے ملک میں رکھتے ہیں، عاشورے کے رکھتے ہی نہیں. تو جو علت تھی وجہ کہ 2 روزے رکھو ختم ہو گئی. نہ یہودی کرتے ہیں جس کی ریس ہم کریں، ہمارا روزہ ہی الگ ہو گیا، انہوں نے بالکل چھوڑ دی. اس کو کہتے ہیں کہ جب حکم کی علت اور سبب جو تھا نا وہ ختم ہو گیا تو حکم بدل جاتا. اندازوں نہیں کہنا چاہیے کہ وہی چلی جاتی بات. دانش صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ عصر کا آخری وقت کون سا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب فرمائیں. عصر کا آخری وقت تو سورج غروب ہونے کا ہی. سورج غروب ہوگا عصر کا وقت ختم. مگر مکروہ وقت جو ہے نا جہاں تک نہیں لیٹ کرنا چاہیے وہ سورج کا زرد ہو جانا. جب مغرب کی شعائیں زرد ہو جائیں، کھٹا ہو جائے سورج، اتنا لیٹ کرنا بڑا بہت منافقوں کی یہ نماز ہے. اس سے پہلے جب تک خوب روشن ہو رہا صاف چمکتی ہیں شعائیں پڑے تو ٹھیک ہی ٹھیک. باقی جب ایک گنا سایہ ہو جائے نا اس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اثر پڑھ سکتے ہیں. ایک گنا سے مراد یہ نہیں کہ قد کے برابر ایک گنا، ایک سایہ ہوتا جب سورج نکلتا ہے نا سایہ پھر گھٹتا آتا پاؤں کی طرف آتا جاتا. تو سورج جب سر پر چلا جاتا تھوڑا سا سایہ بچتا ہے. سردیوں میں زیادہ بچتا ہے کیونکہ سورج ایک سائڈ سے جاتا ہے. گرمیوں میں تھوڑا سا رہ جاتا پاؤں کے پاس. وہ کہلاتا سایہ اصلی وہ. اور اس میں پھر اس شے کے قد برابر، میرا قد یا چیز آپ نے گاڑی کو اس لکڑی اس کے قد کے برابر، وہ دوپہر والا سایہ جو بچا ہوا تھا اور اس میں جمع ہو جائے اس شے کے قد کے برابر اور سایہ مثل کہتے ہیں، پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا. حنفی حضرات کہتے ہیں نہیں 2 گنا اور سایہ اس میں شامل ہو پھر تو بس وہ وقت وہ بھی کوئی نہیں ختم نہیں ہو گیا. سورج غروب ہونے سے عصر کا وقت ختم ہوتا. مولانا صاحب اسی کے ساتھ یہ وضاحت فرما دیں کہ عموماً گرمیوں میں عشاء کی نماز لیٹ ہوتی، کچھ لوگ پھر صبح جلدی تہجد کے لیے بھی اٹھنا چاہتے ہیں، تو عشاء کی نماز جو ہے وہ مغرب کے کتنی دیر بعد ہم پڑھ سکتے ہیں؟
اللہ سورج غروب ہونے کے بعد نا جب شفق غائب ہو جائے نا اس وقت اثر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا. اب شفق کیا؟ شفق دو ہے کہ مغرب کی طرف جو ہوتا ہے نا سورج جب جاتا رہتا تو سرخی آتی ہے شفق احمر. جب سرخی ہٹ جائے اور سفیدی آ جائے مغرب کی طرف سفید ہی ہو جائے آسمان، ہم سب لوگ باقی امام کہتے ہیں کہ اس وقت اثر عشاء کا وقت شروع ہو جائے 40 منٹ یا 45 منٹ مغرب کے بعد. یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، جو سرخی ہے وہ ہٹنے کے بعد جو سفیدی آئی نا جی شفق ابیض وہ بھی جب ختم ہو گیا آسمان بالکل ایک جیسا ہو جائے گا نا اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوگا. باقی ان کے شاگرد بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں باقی امت کی طرح کہ نہیں، امام صاحب جب سرخی ہٹ گئی عشاء پڑھ سکیں. صحیح. 40 منٹ یا 45 منٹ صبر کر لیں، پڑھ لیا کرے. تھکے ماندے لوگ اور جو تہجد پڑھنا چاہیں بے شک پڑھ لیں، جی. چھوڑیں نا، نماز چھوڑنا جرم ہے، پڑھ لیں اس وقت. اکرام اللہ صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا قرآن و سنت کے مطابق کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. یہ بھی جب سے اسلام چلا نا سارے مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ مردوں کی نماز کا طریقہ کچھ الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے. امام ابن حزم نے شوشہ چھوڑا 4 صدیاں بعد، اور کچھ اہل حدیث بھی اس زمانے میں کہتے ہیں. تو ہمارے بھی بڑے بڑے نیک لوگ جو تھے نا امام ابوالجبار غزنی وغیرہ، ان کا فتویٰ فارسی زبان میں سب نے لکھا کہ یار کیوں ایک نئی بات کہتے ہو، جو پوری امت کہتی ہو مانو کہ عورتوں نے نماز اور طرح پڑھنی ہے، مردوں نے اور طرح پڑھنی. یہی پوری امت کا نا فیصلہ تھا اور یہی ٹھیک ہے. عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ہر وہ طریقہ کرے جیسے پردہ رہے. اب وہ سجدہ اٹھ کر کرے ہماری طرح، کوئی شخص دیکھے گا یہ سارے اس کے نا سرین اور چوتر نظر آئیں گے، جسم ابھرا ہوا نظر آئے گا، پردہ نہیں رہے گا. آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں لفظ دکھاؤ، بہت بیوقوف لوگ کیا کریں. انہیں پوچھے کہ لبیک عورتوں کو کہنے کا کہیں حکم ہے؟ لفظ کہیں لکھا ہوا کہ عورتیں لبیک زبان میں کہیں؟ ساری امت نے کہا یہ چند شرارتی کہتے ہیں، وہ بھی لبیک اونچی اونچی کہتے ہیں. نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ مرد کہیں گے لبیک اونچی اونچی، عورتیں دیر. دلیل کیا کہ عورت کی آواز بھی چھپی رہے. مکہ جائیں گے ہم 3 چکر پہلے جو نا رمڑ تیز چلیں گے اگر گنجائش ہوگی، عورتیں آستہ. یہ بھی لکھا ہوا کہیں نہیں. پوری امت نے سمجھا کہ اگر تیز چلیں گے یہ تھان جو ہے اس طرح ہلیں گے اور کیا ہوگا تماشا. صفا مروہ کے درمیان مرد دوڑیں گے، میران یہ نہیں دوڑیں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں آپ نے جو ایک اصول بیان کر دیا کہ المرأۃ، اور یہ جو زنانی ہے نا یہ چھپانے کے قابل ہے. سارا اس کا معاملہ پردے کا ہونا چاہیے. بات ختم ہوگی. اب اس میں ایک ایک بات پر ضد کرتے ہیں تو کریں پھر تماشے، وہاں بھی دوڑیں صفا مروہ میدان حرم میں بھی. یہ ٹھیک نہیں بات، بالکل جدا جدا طریقہ. وہی طریقہ عورتیں کریں جس میں جسم چھپا رہے، سمٹ کر کریں، زمین پر بیش کر. وہ جو ہمیں کہا اونچا ہو کر سب مردوں کو کہا. جی اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہ خیر سے رکھے.